انتخاب کیا تھا وہ موضوع تھا کہ دجال کہاں ہے اور اسے کس نے دیکھا ہے۔ اور آج کی جمعہ میں خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا۔ پچھلے جمعہ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی جس میں دجال کے بارے میں بہت ساری جانکاریاں آپ کو ملی کہ دجال وہ نسل انسانی میں سے ہوگا۔ دجال پیدا ہوگا نہیں بلکہ پیدا ہو چکا ہے۔ دجال کو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم کی باتوں کی تصدیق بھی کی ہے۔ اسی حدیث کے بالکل آخر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بھی ہے وہ مشرق میں ہے۔ دجال وہ مشرق میں ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ دجال مشرق میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نکلے گا بھی تو مشرق سے ہی نکلے گا۔ اب جب ہم مشرق کا پتہ لگاتے ہیں تو مشرق میں ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، ہمارا پورا ایشیا مشرق میں ہے۔ تو وہ کہاں سے نکلے گا؟ آیا افغانستان سے نکلے گا یا پھر ایران سے نکلے گا یا ہندوستان سے نکلے گا یا پاکستان سے نکلے گا یا بنگلہ دیش سے نکلے گا؟ آئیے آج یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف جب ہم اپنا رخ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دجال تو مشرق سے نکلے گا مگر کہاں سے نکلے گا؟ چنانچہ 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ایک حدیث مسند احمد کی حدیث ہے۔ دونوں حدیث میں 2 طرح کی باتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلی حدیث میں فرمایا، مسند احمد کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال نکلے گا تو پورا آسان سے نکلے گا، اور دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال نکلے گا، اس کا خروج ہوگا تو آسمان سے اس کا خروج ہوگا۔ دونوں حدیث میں 2 طرح کی باتیں، ایک میں آسمان ایک میں خراسان۔ بظاہر دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ اصفہان ہو یا خراسان ہو، یہ دونوں ہی شہر جو آتے ہیں وہ ایران کے اندر آتے ہیں، دونوں ہی شہر ایران کے اندر آتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دجال کا خروج ہوگا تو ایران سے ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ دجال نکلے گا خراسان سے، مگر جب یہودی 70,000 یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو اصفہان میں 70,000 یہودی ان کے پیروکار بنیں گے، ان کے تابعدار بنیں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ تو یہ ممکن ہے کہ خراسان سے نکلے اور پھر اصفہان جب پہنچے گا تو وہاں 70,000 یہودی جو کالے کپڑے پہنے ہوئے، کالی کپڑے اوڑھے ہوئے، کالی چادر ڈالے ہوئے، یہ 70,000 یہودی آ کر کے دجال کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے۔ عرب کے لوگ بھی ان کی اتباع کریں گے اور عجم کے لوگ بھی ان کی اتباع کریں گے، اور عجم کے لوگوں میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی جو ان کی مرید بنیں گی، جو ان کی اتباع کریں گی، جو ان کی پیروی کریں گی۔ مردوں سے زیادہ عورتیں ان کی تابعداری کریں گی۔ کیوں میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ دیکھیں گے، پتہ لگائیں گے، اگر آپ درگاہوں میں جائیں گے تو زیادہ تر عورتیں ملیں گی، اگر آپ مزاروں میں جائیں گے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ عورتوں کے اندر اندھ وشواس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ باباؤں کے پاس جائیں گے عورتیں زیادہ ملیں گی، اوجھاؤں کے پاس جائیں گے تو عورتیں زیادہ ملیں گی۔ یعنی جتنی اندھ وشواس جگہیں جتنی زیادہ، اتنی کثیر تعداد میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی۔ یہ عورتیں
زیادہ ہے، ان کے ایمان بہت کمزور ہے اور اسی لیے بہک جاتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے اور آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا، معلوم ہوگا کہ آج ہمارے گاؤں میں بھٹیا پارا میں جسے ہم جانتے ہیں ایک عورت ہے جو جھوٹتی ہے، کانپتی ہے، ناچتی ہے، آج جھاڑو لگا کر کے راج کرتی ہے۔ افسوس میرے بھائیوں اور دوستوں، آج مسلمان عورتیں اس غیر مسلم عورت جو جھوٹنے والی، کانپنے والی، ناچنے والی اس سے جا کر کے اپنا علاج کراتے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارا کچھ اگر کوئی چیز گم ہو جاتا ہے، کوئی کھو جاتا ہے، کوئی جانور کھو گیا یا پھر انسان کھو گیا یا کسی کی کوئی اولاد کھو گئی، تو پھر وہ جاتے ہیں باباؤں کے پاس، وہ جاتے ہیں اوجھاؤں کے پاس اور وہ اوجھا ہوئے بتاتا ہے کہ تمہاری اولاد یا تمہارا جانور فلاں دشا میں گیا ہے، وہ مشرق کی طرف گیا ہے یا مغرب کی طرف گیا ہے یا پھر اتر میں گیا ہے یا دچن میں گیا ہے۔ پھر اس کی باتوں کا ہم وشواس کر لیتے ہیں یا اس کو توڑنے لگتے ہیں کہ بابا نے ہمیں بتایا کہ فلاں جگہ فلاں طرف تمہارا یہ جانور چلا گیا ہے، یا پھر تمہارا جو کچھ بھی کھویا ہے، جو انسان بھی کھویا ہے، وہ جو بھی گم ہوا ہے وہ اس دشا میں چلا گیا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ آپ کو پتا ہے، معلوم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جب یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، بھائیوں نے لے جا کے جنگل میں لے جا کے ڈال دیا تھا، اور جب جنگل میں ڈال دیا، یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یوسف کے باپ تھے، اور وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام کنعان کے کنواں میں موجود ہے، یعقوب کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ قافلہ والوں سے پوچھتے پوچھتے تھک گئے، لشکروں سے پوچھتے پوچھتے تھک گئے، آنے جانے والوں سے سوال کرتے کرتے تھک گئے، راہگیروں سے، مسافروں سے پوچھتے پوچھتے تھک گئے۔ میرے بیٹے کو دیکھا ہے، میرے بیٹے کو جانتے ہو، میرے بیٹے کے بارے میں کچھ بتا دیا ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام روتے روتے بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی، روتے روتے ان کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، پتہ نہیں چلا بیٹا کہاں ہے، جبکہ خود کنعان کے کنواں میں بیٹا موجود ہے۔ اور آج باباؤں کو پتہ چل گیا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے یا تمہارا جانور کہاں ہے، یا اللہ کے نبی تھے اور نبی ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنا عقیدہ مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو، اندھ وشواس دور کرو، اور خصوصاً ہمارے ماؤں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر، ہماری بیٹیوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہے، جو اندھ وشواس ہے، جو بدعقیدگی ہے، ان کی ایمان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، یہ تو کچھ کہنا ہی نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اور آئے دن بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ بازاروں میں بھی مردوں سے زیادہ عورتیں ہی نظر آئیں گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کریں، اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں، اور اپنے گھر والوں کے عقیدے اور ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہیں۔ آج میرے بھائیوں اور دوستوں، آج اس مسجد کے اندر جہاں ہم نے اللہ کے بندوں کے لیے، مردوں کے لیے انتظام کیا ہے، اسی طرح یہاں کے ذمہ داروں نے خواتین کے لیے بھی اس مسجد کے اندر عورتوں کا انتظام کیا ہے، تاکہ وہ عورتیں آئیں گی مسجد کے اندر، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، وہ دینی مجلس میں آئیں گی، دین کی باتیں سیکھیں گے، وہ نمازی بنیں گے، ان سے اندر سے گمراہیاں دور ہوں گے۔ یقیناً جب وہ ایک عورت نمازی بن جائے گی، جب ان کے اندر سے گمراہی دور ہو جائے گی، جب ان کا ایمان مضبوط ہوگا، جب ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے اولاد کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے گھر کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آئے، تو جہاں اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، تو صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ اس مسجد کے اندر اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے بھی انتظام فرمایا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مصلحت سے عورتوں کے لیے مسجد میں انتظام فرمایا، ہم اور آپ کیا جانتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں؟ آج ہمیں نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنے عورتوں کی فکر ہے، نہ اپنے بہن بیٹیوں کی فکر ہے۔ دنیاوی فائدے کے لیے ہم بہت سارا فکر کرتے ہیں کہ ہمارے عورتوں کو یہ لابھ ملے،
نے کوئی سوچ اور وچار کیا؟ آج ہماری کتنی کتنی بہن بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا کر کے اپنا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بنا رہی ہے۔ آج غیر مسلموں کے ساتھ ہماری مسلم خواتین جو جا رہی ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں میرے بھائیو اور دوستو؟ آج دینی مجلس میں عورتیں آئیں، مسجد میں عورتیں آئیں، عیدگاہ میں اگر عورتیں جائیں تو ہم اسے بھیڑا محسوس کرتے ہیں، جبکہ ساری دنیا عورتیں جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، کہتا ہوں وہی بات ہے، سمجھتا ہوں چیزیں حق ہے، میں ذرا حد کو کبھی کہہ نہ سکا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ عورتیں جو ہیں یہ گھر کے لیے ایک بہت ہی بہترین مدرسہ ہے۔ یہ عورتوں کے اندر صحیح تعلیم ہوگی تو یہ گھر کو پورا خوشحال بنا سکتی ہیں، گھر کو گھر کے اندر گھر کی جو رونقیں لا سکتی ہیں گھر کے اندر، اور گھر کو یہ آباد کر سکتی ہے۔ اسی لیے بھی دیکھیے ان کے اندر دینی بیداری کیسے آ جائے، یہ نمازی کیسے بنے، ان کے اندر سے جہالت کیسے دور ہو جائے، ان کے اندر سے گمراہیاں کیسے دور ہو جائیں، اور کیسے یہ صحیح معنی میں مومنہ بن جائیں، کیسے صحیح مسلم عورتیں بن جائیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، ہمارے گھر والوں کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ جب فتنے آتے ہیں تو بڑے بڑوں کے جگر پانی ہو جاتے ہیں، اور دجال کا فتنہ تو وہ فتنہ ہے کہ دجال کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ بڑے بڑے ایماندار اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یقین نہیں آتا؟ ابو داؤد کی حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، تم میں سے کوئی بھی دجال کے بارے میں سنے کہ دجال نکل چکا ہے تو اس سے دور رہے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس کے قریب نہ جائے، اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم لوگ دجال کا نام سن کر کے دجال کے پاس آئیں گے اور وہ یہ سمجھے گا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، دجال ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، ہم اسے ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، وہ جو بتائے گا اس کی باتوں کو ہم ماننے والے نہیں ہیں، وہ آئے گا دجال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم ان کی طرف سے اٹھنے والے جو شبہات ہوں گے، اس کی طرف سے اٹھنے والے شبہات، ان شبہات کی بنا پر یہ مومن آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کی اتباع کر لے گا، اس کی پیروی کر لے گا، دجال کا غلام بن جائے گا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ ہم مومن ہیں اور مسلمان ہیں، اسی اللہ کی نبی ہے، اور جتنے نبی آئے تھے ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے اپنی امت کو۔ اللہ کے نبی آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العالمین سے ہمیشہ پناہ مانگی ہے، ہمیشہ یہ دعائیں کرتے تھے دجال سے بچنے کے لیے، اور اپنی امت کو بھی اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی دجال سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے۔ چنانچہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں سلام پھیرنے کے لیے، جب ہم آخری تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں، وہاں ہم دعا کرتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم ومن المغرب۔ یہ 6 چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کی عذاب سے، دجال کے فتنہ سے، زندگی کے فتنہ سے، موت کے فتنہ سے، اور گناہوں سے اور قرض سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ 6 چیزوں سے پناہ مانگا، اور اس میں خصوصاً یہ دجال کا ذکر کیا۔ دجال کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو اور دوستو، اتنا بڑا فتنہ کہ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں بیٹھے رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کے اندر آئے، دیکھا نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ زاروں قطار رو رہی ہیں۔ کہا عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی دجال کا فتنہ ہمیں یاد آ گیا، دجال کا فتنہ یاد آ گیا، اسی لیے ہم رو رہے ہیں۔ عائشہ اگر میری موجودگی میں دجال آ گیا، میرے ہوتے ہوئے
طیبہ کے ایک کنارے آ کر کے وہ اترے گا، اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے اندر 2 فرشتے متعین رہیں گے حفاظت کے لیے۔ اللہ کے محافظ فرشتے 7 دروازے میں 2 کر کے یہ اس کی حفاظت کے لیے تعینات رہیں گے۔ دجال آئے گا، دیکھے گا فرشتے پہرہ داری کر رہے ہیں، فرشتوں کا پہرہ چل رہا ہے، دجال تو اندر نہیں جا سکے گا، مگر مدینہ کے اندر کتنے کمزور ایمان والے لوگ رہیں گے، کتنے بدترین لوگ رہیں گے جو بدقسمت ہوں گے، مدینے کے بدترین لوگ دجال کے پیچھے نکل کر کے چلتے ہیں۔ دجال اندر نہیں جا پائے گا، مگر مدینے کے جو بدترین لوگ ہوں گے وہ نکل کر کے دجال کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب مدینے کے لوگ نکل کر کے دجال کے پیچھے جائیں گے تو اور کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے عائشہ ان کے فتنہ سے ڈرا کرتی تھی، رو رہی تھی۔ اسی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو میرے بھائیوں اور دوستوں، تم دین کے اندر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنا، دین کے اندر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنا۔ ایک انسان اگر دین کے اندر مضبوطی کے ساتھ اگر وہ ثابت قدم رہ جائے گا تو نہ دجال کا فتنہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی اور کوئی دوسرا فتنہ، چاہے جو بھی فتنہ ہو۔ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر کچھ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اگر اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ ایک انسان اگر مضبوط ایمان کے ساتھ، مضبوط عقیدے کے ساتھ، دین کے اندر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جائے گا، ثابت قدم رہ جائے گا، تو اس کا دجال کا فتنہ ہو یا جو کوئی بھی فتنہ ہو، ہر فتنے کا وہ آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، کئی ایک حدیثیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو میں بیان نہیں کر سکتا تمام حدیثوں کا، کئی ایک حدیثوں کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں۔ دجال آسمان سے نکلے گا، ایک گدھے پہ سوار ہوگا، اتنا بڑا گدھا ہوگا، اتنا بڑا گدھا ہوگا کہ اس گدھے کے ایک کان سے لے کر دوسرا کان 40 ہاتھ کی مسافت ہوگا، 40 ہاتھ کی لمبائی ہوگی، اتنا دور، اتنی مسافت کہ 40 ہاتھ کی لمبائی ہے۔ اتنے بڑے گدھے میں سوار ہو کر وہ نکلے گا، پورا دنیا میں گھومے گا، سوائے مکہ مدینہ کے ہر جگہ جائے گا، ہر پانی میں جائے گا، ہر گھاٹ میں دجال جائے گا۔ نبی نے فرمایا 40 دن تک دجال گھومے گا پوری زمین میں، اور اس کا پہلا دن جو ہوگا، پہلا دن 1 سال کا ہوگا، اور دوسرا دن وہ 1 مہینے کا ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی جتنے دن ہوں گے وہ سارے کے سارے دن تمہارے دنوں کی طرح، عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ، اور تیسرا دن 1 ہفتہ۔ 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، باقی کتنے دن بچے؟ 40 + 37 دن بچے، یعنی 1 سال 2 مہینہ اور 14 دن تک وہ اس دنیا کے اندر رہے گا۔ کتنا فتنہ برپا کرے گا، ایک جگہ آئے گا، ایک شہر میں آئے گا، اور آ کر کے اپنی ربوبیت کا اعلان کرے گا، اپنے رب ہونے کا اعلان کرے گا۔ جو لوگ مانیں گے قاعدے میں رہیں گے، جو نہیں مانیں گے ان کے اندر تنگ دستی آ جائے گی، مفلسی آ جائے گی، ان کے اندر یہ غربت آ جائے گی، غریبی آ جائے گی، وہ تنگ دستے ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب اپنی ربوبیت کا اعلان کرے گا شہر کے اندر تو لوگ اس کے اوپر اس کی اتباع کریں گے۔ ایک شہر میں آئے گا، اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، جب اپنے رب ہونے کا اعلان کرے گا تو لوگ اسے مان لیں گے اور اس کی اتباع کریں گے۔ چنانچہ جب لوگ اسے مان لیں گے، آسمان کو حکم دے گا۔ اللہ رب العالمین نے دجال کو کتنا پاور دے رکھا ہے، کتنی شکتی دے رکھی ہے۔ آسمان کو حکم دے گا دجال پانی برسا، آسمان پانی برسائے گا۔ زمین کو حکم دے گا سب جاؤ گا، زمین سب جاؤ گائے گی، زمین ہری بھری ہو جائے گی، زمین لہرانے لگے گی، زمین ہریالی میں تبدیل ہو جائے گی، اور لوگوں کے جو جانور پہاڑوں کے اندر جو چرنے کے لیے گئے ہوں گے وہ جانور جب واپس ہوں گے تو ان کے تھن بڑے بڑے تھن ہوں گے، ان کے کوہان بھرے ہوئے رہیں گے، اور بڑے بڑے تھن اور بڑے بڑے پہلے سے زیادہ بڑے بڑے، اور ان کے پہلے سے
مرے ہوئے کوہانوں کے ساتھ واپس ان کے جانور آئیں گے. پھر جائیں گے ایک دوسری شہر میں, جا کر کے وہ اپنے رب ہونے کا اعلان کریں گے. جب رب ہونے کا اعلان کریں گے, اس شہر کے لوگ اسے انکار کر دیں گے, اسے اپنا رب نہیں مانیں گے, وہ پلٹ کر کے جائے گا. لیکن جتنے بھی لوگ ہوں گے, جتنے بھی مسلمان ہوں گے, ان کے اموال جو ہوں گے, ان کے جتنے مال و دولت ہوں گے, سب مال و دولت ان کو چھوڑ کے دجال کے پیچھے چلے جائیں گے. وہ مفلس بن جائیں گے, تنگے دستی کے شکار ہو جائیں گے, قتل و بھاگا کے شکار ہو جائیں گے. ان کی ساری دولت جائیداد مال جتنے ہوں گے سب نکل جائیں گے, دجال کے پیچھے چلے جائیں گے. ایک بھی مال اس کے پاس بچے گا نہیں. جب دجال چلا جائے گا, اس کے بعد ایک چکر میدان میں پہنچے گا, ایک منظر زمین میں پہنچے گا, ایک شور زمین میں جا کے پہنچے گا. اس زمین کو جا کے دجال حکم دے گا اپنا خزانہ اگل دے. چنانچہ وہ زمین اپنا خزانہ اگل دے گی, اور جب زمین اپنا خزانہ اگل دے گی تو دجال چلے گا. سارے خزانے اس کے پیچھے نبی نے فرمایا ایسے چلیں گے جیسے مدھو مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے, اور مدھو مکھیوں کا چھتا اور اس کا لشکر جیسے جاتا ہے, ایسے سارے خزانے دجال کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے. دجال کے پیچھے پیچھے وہ سارے مال دولت چلے جائیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس دو نہریں ہوں گی, اور میں اچھی طرح جانتا ہوں دونوں نہروں کو. نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہے, اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ دونوں نہریں کون سی نہریں ہیں. وہ دو نہریں ہوں گی اس کے پاس, اور ان دونوں نہروں میں وہ ایک کو جنت ظاہر کرے گا, اور ایک نہر کو جہنم ظاہر کرے گا, اور ایک نہر کو جنت ظاہر کرے گا. اور جب اس میں کسی آدمی کو جنت میں ڈالے گا تو حقیقت میں وہ جنت نہیں بلکہ وہ جہنم ہوگی. اسی طرح ایک جسے وہ جہنم ظاہر کرے گا, اس میں جب کسی کو ڈالے گا تو وہ اس کے لیے جنت ہوگی. یعنی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی. جس کو جنت میں ڈالے گا وہ اس کی جہنم ہوگی, اور جس کو جہنم میں ڈالے گا وہ اس کی جنت ہوگی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے شعبت بازی کے بارے میں, فرمایا ایک آدمی کو بلائے گا, اسے قتل کر ڈالے گا, تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائے گی کہ دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دے گا, دو ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. پھر دجال اسے بلائے گا تو وہ پھر زندہ ہو کر کے, پھر وہ زندہ ہو کر کے بالکل بلا خوف, کوئی خوف اس کے چہرے پر نہیں ہوگا, اور بغیر کسی خوف کے ڈر کے وہ دجال کی طرف پھر پلٹ کر کے آئے گا. اور خوف نہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اندر روشن ان کا چہرہ یہ روشن ہوگا. اس طرح کے فتنے اللہ رب العالمین نے اس دجال کے ساتھ شیاطینوں اور جنات کو بھی بھیج دیا ہوگا. اللہ رب العالمین شیطانوں کو بھی بھیجے گا اس دجال کے ساتھ, اور جنات کو بھی بھیجے گا. اور یہ شیاطین اور یہ جنات آ کر کے لوگوں سے ہم کلام ہوں گے, لوگوں سے بات کریں گے, اور ان کو یہ کیا کریں گے اپنے شعبت بازی کی وجہ سے اور شبہات کی وجہ سے ان کو گمراہ کر دیں گے. جب مسلمان دیکھیں گے ایسے حالات کے اندر, ایسے حالات میں مسلمان ملک شام کے اندر موجود ہے, ایک پہاڑ ہے, پہاڑ دخان ہے, یہ دخان پہاڑ کی طرف دوڑتے اور بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے. دخان پہاڑ کی طرف جب جائیں گے دجال اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا, پھر دجال پھر اس کے پیچھے پیچھے یہ دخان پہاڑ کی طرف بھی جا کر کے پہنچے گا. پھر جا کر کے دجال وہاں لوگوں کا محاصرہ کرے گا, اور بڑی سختی کے ساتھ محاصرہ کرے گا, جس کی وجہ سے ان کا اور زیادہ تنگ دستی آ جائے گی, اور زیادہ فقر و فاقہ میں آ جائیں گے. میرے بھائیو اور دوستو, دجال کا فتنہ بڑا ہی بھیانک فتنہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے نبی تھے سارے نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا ہے. بھائیو اور دوستو, وقت ابھی بھی ہمارے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن کی آیت کا ترغیب ہے, جہاں آیاتی بعض آیات رب کا لا ينفع نفسا ایمانها, کہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں, بڑی بڑی نشانیاں, کہ جب وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اس کے بعد ایک بندے کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا, اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ان تین نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال, جب دجال نکل جائے گا اس کے بعد کوئی ایمان لائے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب یہ سورج مشرق سے مغرب سے نکل جائے گا کوئی ایمان لائے گا, کوئی فائدہ نہیں. جب زمین سے جانور نکل جائے گا
अल्लाह के नबी ने फरमाया जमीन से जानवर निकलेगा, मशरिक से ये या मगरिब से सूरज निकल जाएगा, या फिर जब दज्जाल निकल जाएगा उस वक्त अगर कोई ईमान लाएगा, कोई फायदा नहीं। इससे पहले और कसरत भी ईमान यहाँ खैरा, इससे पहले अगर उसने ईमान ला रखा है और खैरा यानी एक अमल ईमान के हाथ में कर रखा है तो फिर वही ईमान उसके लिए फायदा देगा। ईमान पहले ला रखा है और उस ईमान की हालत में नेक अमल कर रखा है तो वही सारी चीजें उसको फायदा हो जाएंगी। बाकी परवक्त ईमान लाना उसके लिए कोई फायदा नहीं हो जाएगा। मौत के होते भी कहा था कि मैं मूसा और हारून के रब के ऊपर ईमान लाता हूँ, मगर फिर भी अल्लाह रब्बुल से नहीं छोड़ा। इसलिए भाई और दोस्तों, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, तरह तरह के फितने फसादात हमारे सामने आ रहे हैं, ना जाने कैसे कैसे फितनों का हमें सामना करना पड़ेगा। दज्जाल का फितना तो बाद का फितना अभी हमारे सामने, जो बड़े बड़े फितने जो रूनमा होने लगेंगे तो हम आप उसे सह नहीं सकते हैं। हमारा आपका सिर्फ एक ही है, आप भी कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है, तो फिर जब किसी का कुछ जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है तो फिर अल्लाह से उस रब से अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। अभी पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या चीज लागू होने वाले हैं। अभी एनआरसी शुरू हो रहा है, आपको पता होगा, ना जाने कितनी कितनी परेशानियों में फंसेंगे। अभी आप लोगों की हालतों के बारे में उनका पता नहीं, अभी शुरुआत हो रही, किसी तरह शुरू कर दिया जाए, फिर उसके बाद कैसे लागू करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए मेरे भाई और दोस्तों, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें हर तरह के फितने फसाद से महफूज रखे। मेरा आमीन। हमने से जितने मुसलमान हैं, अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत करना, पूरे दुनिया के अंदर जहाँ कहीं